بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک ماہر تعلیم کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس ماہر تعلیم نے ایک ایسی مزے کی بات کہ سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں جو پاکستان میں امپلیمنٹ ہوا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ 1 کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک جو بچے ہیں ان کے اسلامیات کے کورس میں چھوٹی چھوٹی قرآن پاک کی صورتیں، احادیث و تراجم ایڈ کی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں ایڈ کی گئی ہیں، جس میں کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اس طرح کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان کو ایڈ کیا گیا، تاکہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، جب بچے کی بیس میں ہی اسلامیات کو ڈالا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کے ایسے سیکولرز کے، لبرلز کے ہتھے نہ چڑھ سکے، اور وہ اسلام کو صحیح طرح سمجھ سکے اور اس کو پڑھ سکے کہ اسلام میں ہے کیا۔ نہ صرف بچوں کو قرآنی آیات یاد کرنی ہوں گی، ان کے ترجمے یاد کرنے ہوں گے، لیکن عربی زبان میں حدیثیں یاد کرنی ہوں گی، ان کے ترجمے، اور اس کے علاوہ مختلف دعائیں کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بیچ میں، کھانے کے آخر میں، سیڑھی چڑھنے سے پہلے، سیڑھی اترنے کے بعد، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اتنا بوجھ ایک بچے کے حافظے پر یوں ڈالتے ہیں تو بتائیے، تو یہ بھی لازم کر دیا کہ عربی کے اندر بھی یاد کریں احادیث کو۔ اس میں مجھے ذرا بتا دیں، آپ بچوں کو اردو نہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ بچوں کو پڑھائیں، آپ بچوں کو اگر احادیث آپ نے پڑھانی ہے اردو میں سیکھنے دیں۔ آپ تو کہتے ہیں اردو میں بھی سیکھے گا، وہ عربی میں بھی سیکھے گا، عربی میں بھی سیکھے گا۔ ہم کوئی سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 سے 5ویں گریڈ کا جو بچہ ہے، جو 6 سال سے لے کے 8-9 سال کا بچہ، اس پہ ایک وزن ڈالنے کی بات ہے، انفارمیشن کی، نالج کی، ایجوکیشن کی۔ آپ نے جو بنا اس کو پورا عالم بنا کے نکالنے کے چکر میں چاہوں گا کہ مدارس کے اندر سائنس کیسے پڑھائی جائے گی؟ آخر سائنس کبھی مدارس میں پڑھائی نہیں گئی ہے جس طرح سے پڑھائی جانی چاہیے۔ سائنس وہ چیز ہے جس میں عقل و خرد کا استعمال ہوتا ہے، جہاں رٹا نہیں چلتا۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ مدارس اور عام سکول میں فرق کیا ہے، مدارس کا مقصد ہے کہ ہمیں دوسری دنیا کے لیے ایک بہتر جگہ تیار کریں، تو زندگی بعد الموت کے لیے مدارس کی تعلیم ہمیں تیار کرتی ہے، جبکہ پبلک سکول جدید تعلیم ہمیں اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں ماہر تعلیم کی بات کی طرف، جو انہوں نے لائیو آن ایئر آ کر بات کی ہے کہ اسلامیات میں یہ جو چیزیں ڈالی گئی ہیں کورس میں، یہ بچوں کو عربی پڑھانے سے، اس کے ترجمہ پڑھانے سے، صورتیں یاد کرنے سے، حدیث یاد کرنے سے بچوں پہ اتنا برڈن بنے گا کہ وہ بچہ باقی سبجیکٹس کو ٹائم نہیں دے سکے گا۔ تو ماہر تعلیم صاحب، آپ کا علمی لیول، نالج وائز، لائف کا ایکسپیرینس، آپ کی عمر ہم سے کافی زیادہ ہے، تو ہم آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر آپ کو تھوڑا سا یہ تو یاد دلا سکتے ہیں کہ جب بچہ نرسری اور پریپ میں جاتا ہے، اس کو اے فار ایپل تو آپ لوگ صحیح طرح پڑھاتے ہیں، گورا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بی فار بیٹ بھی صحیح طرح پڑھا دیتے ہیں، سائنس میں ریپروڈکشن سسٹم کیا ہوتا ہے یہ بھی پڑھا دیتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم کیا ہوتا ہے وہ بھی پڑھا دیتے ہیں، پلانٹ کو کیا کیا چیزیں زندہ رہنے کے لیے ریکوائر ہیں وہ بھی پڑھا دیتے ہیں، میتھس میں پلس کیسے کرتے ہیں، مائنس کیسے کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ اس کو فنگر ٹپس پر بتا دیتے ہیں۔ اسلامیات کی باری آئی، صورتیں یاد کرنے کی باری آئی، احادیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی باری آئی، قرآن پاک کو سمجھنے کی باری آئی گی، تو مرچیں اتنی لگ گئی کہ اس پہ برڈن بن گیا۔ تو وہ برڈن پہلے کے در تھا جب اسلامیات پہ یہ چیزیں ایڈ نہیں تھی، تب بچوں پر برڈن نہیں تھا۔ کبھی آپ خود پریپ یا نرسری یا 1-2 کلاس کے بچے کا بیگ اٹھا کے دیکھیں، ہم لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ یونیورسٹی لیول کا بچہ جس کو زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کا بیگ، اس کی بکس اتنی ہیوی نہیں ہوتی جتنا ایک 1 یا 2 کلاس کے بچے کی ہوتی۔ تو برڈن آپ لوگوں نے تو پہلے ہی اس پر اتنا ڈالا ہوا تھا، اسلامیات کے آنے کے بعد کون سا اتنا برڈن بڑھ گیا؟ ریزن نمبر 2، اگر ہم اس ایج میں بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ اسلامیات کیا ہے، صورتیں کون سی، آیتیں کون سی، تو ہم کب بتائیں گے؟ جب بچہ جوان ہو جائے گا، اس دنیا کی ہریالی اور رنگینیوں میں کھو جائے گا، دنیا کی بلڈنگز، اونچی اونچی بلڈنگز، دنیا کے ماحول کو دیکھ کے مگن ہو جائے گا، تب آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلامیات کی طرف آئے گا؟ جب اس کی ایج، اس کی جوانی، اس کی کہاں سے کہاں اس کو لے کر جانے کے لیے مگن ہوگی، تب آپ اس کو اسلامیات پڑھائیں گے؟ جب وہ لبرلز کے ہاتھے چڑھ جائے گا، سیکولرز کے ہاتھے چڑھ جائے گا، جب وہ ایک بالکل ہی ڈی ٹریک ہو جائے گا، تب آپ اس کو بتائیں گے کہ ادھر آؤ بچے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ کھانے سے پہلے آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ بچہ سیکھے گا؟ اس ٹائم تو اسلامیات پڑھانے کا مجھے نہیں لگتا کہ اس ایج پر بچہ اسلامیات، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیدھے راستے پر آئے تھے، مگر میجورٹی کی بات کریں، میکسیمم کی بات کریں، تو جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے اس کو ہدایت نہیں آتی، مگر ایک انسان کی بیس تو ضرور ہوتی ہے نا، اس کو کچھ نہ کچھ تو پڑھایا جاتا ہے، تب بیسس اس کو پتہ ہو کہ اسلامیات ہے کیا چیز، قرآن ہے کیا چیز، اس کو پڑھنا کیسے، اس کو سمجھنا کیسا ہے۔ کہ آپ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ برڈن بنے گا، کہ آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ کل کو آپ کو بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ دے کہ پاپا آپ نے جو چیز پڑھی ہے ہم تو اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو صرف پڑھتے ہی جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئی تھی، آپ ذرا بتائیں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یا آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ آپ کا بچے کہیں قرآن پاک کھولے اور اس کو عربی اتنی اچھی آتی ہو کہ وہ عربی پڑھے اور ساتھ اس کو اردو خود بخود پتہ چل جائے، ترجمہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ ہو؟
اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کون سا سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں جو عربی ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس کو اردو میں صرف احادیث پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اینکر صاحب اے فار ایپل کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ہم کہاں سے امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں؟ ہم کہاں سے شکلوں سے آپ کو گورے لگتے ہیں؟ یا ہماری کہاں برتھ ہوئی ہے؟ انگلینڈ میں، یو کے میں، برٹن میں، جو ہمیں انگلش پڑھائی جاتی ہے، فنگر ٹپس پر ہمیں اے کیا ہے، بی کیا ہے، سی کیا ہے، سے لے کے زیڈ تک زبانی آپ لوگ ایسا رٹوا دیتے ہیں جیسے طوطے کو کوئی چیز رٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ چیزیں بھی ہمارے لیے اگر امپورٹنٹ آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ چیزیں بھی تو امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اسلامیات کا ایک اپنا لیول ہے، اسلامیات کے مقابلے میں جو باقی سبجیکٹس ہیں، سائنس، انگلش، میتھس، ان کا ایک اپنا لیول ہے۔ اسلامیات کا لیول پہلا آتا ہے۔ اسلامیات کو چھوڑے بغیر، اس کو پڑھے بغیر شاید کوئی بندہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، جیسے ویسٹرن دنیا دنیاوی لحاظ سے تو بڑی ترقی کر گیا، مگر آخرت کے لحاظ سے کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیم صاحب آپ آن ایئر آ کے ایسی بات کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی۔ آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کریں، آپ کو ایک پوسٹ ملی ہوئی ہے، آپ کا ایک لیول ہے، تو آپ اس لیول جتنی بات کریں۔ اب کیا بچوں کے ریزنز آپ کی لائف میں بات کرتے ہیں جس سے باقی بندے بھی آپ کا ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بندہ اتنی ہائی پوسٹ پر ہو، کہ اتنا نالجبل ہو، کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ بچوں پر برڈن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا اور پاکستان کا حامی و ناصر، اور ہم جو لوگ صحیح طرح کام کر رہے ہیں سیدھے راستے پر، ان کو ٹریک پر ہی رکھے، اور جو ڈی ٹریک ہو گئے اللہ تعالیٰ کو ٹریک پر واپس اتارے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔